अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने 16 जनवरी 2024 को पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में कोह सब्ज़ के एरिया में पंजगूर के शहर के करीब ड्रोन की मदद के साथ एक स्ट्राइक की। ISPR के मुताबिक जिसमें 2 बच्चे मारे गए और साथ में 3 बच्चियां ज़ख्मी हुईं। पाकिस्तान ने इस हमले को इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करार दिया और साथ में ये कहा कि पाकिस्तान और ईरान के बायलैटरल ताल्लुकात इस हमले की वजह से ख़राब होंगे। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक हमला जैशुल अदल के ठिकानों पर किया गया। ये एक सुन्नी बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो कि पाकिस्तान और ईरान दोनों पर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करता रहता है। दोस्तों, ये बहुत कम देखने में आया है कि 2 ममालिक जो कि एक ही दहशत ग्रुप की जद में हों, वो बग़ैर इंटेलिजेंस के शेयर किए, यानी एक दूसरे को बग़ैर बताए दूसरे ममालिक की सरहद को वायलेट करते हुए उन पर हमला करें। पाकिस्तान ने जवाब में ईरान के साथ अपने तमाम बायलैटरल रिलेशंस को ख़त्म कर दिया और अपने एम्बेसडर को जो कि तेहरान में मौजूद थे उन्हें वापस बुला लिया और ईरान के जो एम्बेसडर ईरान में ही मौजूद थे उन्हें कहा कि वो वापस पाकिस्तान ना आए। और दैन पाकिस्तान ने थर्सडे को यानी 18 जनवरी 2024 को ईरान के सूबा सिस्तानो बलूचिस्तान के शहर सारवान के करीब 7 एयर स्ट्राइक्स की, जिनमें 9 लोग मारे गए। पाकिस्तान के मुताबिक हमला BLF बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्दों पर किया गया है जो कि काफ़ी अरसा से ईरान में मुकीम थे और वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान में बलूचिस्तान के सूबा पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते रहते थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस्लामी जमहूरिया ईरान के एक्सटर्नल डायनामिक्स के ऊपर बात करेंगे। ईरान की कौन कौन सी प्रॉक्सीज मिडिल ईस्ट के अंदर काम कर रही हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इनका क्या किरदार है। इसी के साथ हम ये जानेंगे कि ईरान की इन प्रॉक्सीज का हालिया ईरान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली एयर स्ट्राइक्स के साथ क्या ताल्लुक है और क्या वाकई पाकिस्तान और ईरान की मुमकिना जंग हो सकती है। तो वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि आप हमारे चैनल व्हाट्स न्यू को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान 1979 में एक इस्लामिक रेवोल्यूशन के नतीजे में वजूद में आया। ये एक शिया मेजॉरिटी मुल्क है जिसमें इस्लामिक क्लैरिक्स की हुकूमत चलती है। दोस्तों, ईरान शुरू से ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल को अपना दुश्मन तस्वुर करता है और इनके खिलाफ हर किस्म की महाजराई के लिए तैयार रहता है। इसके अलावा पर्शियन गल्फ और मिडिल ईस्ट में अपनी हेजमनी को कायम करना भी ईरान की फॉरेन पॉलिसी का एक अहम मकसद है और इसी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव के हसूल के लिए ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कई सालों तक टसल कायम रही। दोनों ममालिक मिडिल ईस्ट में एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर्स का हिस्सा रह चुके हैं। 2011 की सीरियन सिविल वॉर में ईरान ने बशारुल असद और गवर्नमेंट का साथ दिया जबकि सऊदी अरेबिया और USA वहां के रेबल्स को सपोर्ट कर रहे थे। इसी के अलावा 2015 में होने वाली यमन सिविल वॉर में भी ईरान ने हुसी जो कि एक शिया जमात है उसका साथ दिया और सऊदी लेड यमन फोर्सेस का मुकाबला किया। दोस्तों, ईरान ने मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी कई प्रॉक्सीज को जन्म दिया है जिनका मकसद यही है कि वो इजराइल को ख़त्म करना चाहते हैं और वेस्ट की शदीद मजम्मत करते हैं। जिन प्रॉक्सीज में हमास, हिजबुल्लाह और हुसी शामिल हैं। ईरान अपनी इन प्रॉक्सीज को ट्रेन करता है, उन्हें पैसे फ्राहम करता है, उन्हें असला फ्राहम करता है और उन्हें वक्तन फ़वक्तन एडवाइस फ्राहम करता रहता है। इन प्रॉक्सीज यानी ग्रुप्स का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि ईरान की आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया जाए और ईरान की फॉरेन पॉलिसी को परसू करते हुए इजराइल और वेस्ट के साथ मुकाबला किया जाए। ईरान की पहली प्रॉक्सी हमास है जो कि पैलेस्टाइन में गाजा स्ट्रिप पर हुकूमत करती है। हमास एक सुन्नी ग्रुप है जिसका क़याम 1987 में हुआ जो कि अख़वानुल मुस्लिमीन का ही एक ऑफ शूट है, लेकिन बाद अज़ां
چونکہ حماس اور ایران کا دونوں کا مقصد اسرائیل کا خاتمہ ہی تھا، تو دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، اور پھر یوں ہوا کہ ایران نے حماس کو اپنا اسلحہ اور کافی زیادہ فائنانس فراہم کیا تاکہ وہ اسرائیل کے خلاف محاذ آرائی کرے۔ دوستو، 7 اکتوبر 2023 کو ہونے والی حماس کی اسرائیل پر کارروائی کو ایران نے ڈائریکٹلی تو اس کے اندر انگیج ہونے سے انکار کیا، لیکن ایران نے اسٹیٹ لیول کے اوپر حماس کی اس کارروائی کا جشن منایا، اور اسی اسرائیل حماس کنفلکٹ میں ایران حماس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ دوستو، ایران کی سیکنڈ پروکسی حزب اللہ ہے۔ یہ ایک شیعہ گروپ ہے جو کہ 1982 میں لبنان کے اندر قائم ہوئی۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اسرائیل کی جارحیت کو مڈل ایسٹ کے اندر کنٹین کیا جائے اور ساؤدرن لبنان کے حصوں کو اسرائیل کو اوکوپائی کرنے سے بچایا جا سکے۔ دوستو، حزب اللہ کے پاس کافی زیادہ ٹیکنالوجی، ڈرونز اور ویپن ایمونیشنز موجود ہیں جو کہ وہ ایران سے حاصل کرتا ہے۔ 7 اکتوبر کو شروع ہونے والے اسرائیل حماس کنفلکٹ میں بھی حزب اللہ نے اپنا کافی کردار ادا کیا ہے، اور وہ وقتاً فوقتاً اسرائیلی ڈیفنس فورسز پر حملہ کرتا رہتا ہے۔ ایران کی تھرڈ پروکسی حوثی، جو کہ یمن گورنمنٹ کے ساتھ بغاوت کے نتیجے میں 1992 میں وجود میں آئی، یہ بھی ایک شیعہ گروپ ہے، اور اس کا مقصد یمن کے اندر ایک شیعہ ریاست کا قیام کرنا ہے۔ 2014-15 میں ہونے والی یمن سول وار میں ایران نے حوثی باغیوں کا ساتھ دیا، جبکہ سعودی عرب اور امریکہ جیسے ممالک یمن گورنمنٹ کے ساتھ تھے، لیکن پھر بھی ایران کی مدد کے بعد حوثی باغی یمن کے نارتھ ویسٹرن ریجن پر اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے، اور اب دارالحکومت صنعا ان کے قبضے میں ہے۔ دوستو، ایران کی یہ تھرڈ پروکسی بھی 7 اکتوبر کو ہونے والے اسرائیل اور حماس کنفلکٹ کا ڈائریکٹلی تو نہیں لیکن انڈائریکٹلی پارٹ ضرور ہے۔ وہ اس طرح سے کہ ریڈ سی اور سوئس کنال سے دنیا کی 20% ٹریڈز شپنگ کے ذریعے ہوتی ہے۔ شپس جو کہ تجارتی سامان کو دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے پر تجارت کی غرض سے لے کر آتی جاتی ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کے اسرائیل حماس کنفلکٹ کے بعد حوثی باغیوں نے ریڈ سی سے گزرتے ہوئے کئی ایک اسرائیلی شپس کو نشانہ بنایا اور انہیں ڈبو دیا۔ حوثیوں کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان شپس کو اس وجہ سے ڈسٹروائے کر رہے ہیں کیونکہ غازہ کے اندر اسرائیل بمبارڈمنٹ کر رہا ہے اور معصوم فلسطینیوں کو مار رہا ہے۔ دوستو، ریڈ سی کے اندر ہونے والی حوثیوں کی ان کارروائیوں کی وجہ سے پوری دنیا کی شپس انڈسٹری کو ایک خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اور وہ اب ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی شپس کو اس ریڈ سی کے روٹ سے لے کر گئے تو وہ ہماری شپس کو ڈسٹروائے کر دیں گے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ نے ریڈ سی کے اندر اپنا ایک ایئر کرافٹ کیریئر اتار دیا ہے، اور ساتھ میں امریکہ نے یو کے ساتھ کولیشن کرتے ہوئے ایک گلوبل فورس کو ریڈ سی کے اندر اتارنے کا عندیہ بھی دیا ہے۔ پچھلے ہفتے امریکہ نے 14 ایسے ڈرونز کو انٹرسیپٹ کیا اور تباہ کیا جو کہ حوثیوں کی جانب سے فائر کیے گئے تھے، اور جن کا مقصد ریڈ سی کے اندر چلنے والے مغربی جہازوں کو تباہ کرنا تھا۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ ایران ڈائریکٹلی عراق، سیریا اور پاکستان پر ایئر سٹرائکس کیوں کر رہا ہے؟ وہ یہ کام اپنی پروکسیز کے ذریعے بھی تو کروا سکتا تھا، لیکن وہ ڈائریکٹلی ایک ایسکیلیشن کے اندر کیوں شامل ہو رہا ہے؟ لاسٹ منتھ دسمبر 2023 میں ایران کے اندر ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا گیا جس میں 11 پولیس افسران شہید ہوئے۔ ایران کے مطابق یہ حملہ جیش العدل وہی بلوچ سیپریٹسٹ گروپ کا تھا جو کہ بلوچ ایتھنک لوگوں کے لیے سستان و بلوچستان صوبہ جو کہ ایران کے اندر واقع ہے اور بلوچستان صوبہ جو کہ پاکستان میں واقع ہے، ان کو ملا کر ایک بلوچستان بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے شہر کرمان میں ایک سوسائڈ بوم اٹیک ہوا جس میں 100 کے قریب لوگ مارے گئے۔ حملے کی ذمہ داری اسلامک اسٹیٹس نے قبول کی۔
لیکن ایران نے یہ الزام لگایا ہے کہ اسرائیل نے اس پر یہ حملہ کروایا ہے۔ ایکسپرٹس کے اوپینین کے مطابق ایران نے اپنے اوپر ہونے والے انہی دہشت گرد حملوں کا جواب دیتے ہوئے یہ کارروائیاں کی ہیں اور دوسرے ممالک جیسے عراق، سیریا اور پاکستان کی فضائی حدود کی وائلیشن کی ہے۔ ایران نے گزشتہ ہفتے عراق اور سیریا میں اینٹی ایران گروپس پر بھی فضائی حملے کرتے ہوئے ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور دین ٹیوزڈے کو پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں جیش العدل کے خلاف کارروائی کی، لیکن پاکستان نے کہا کہ ایران کے اس حملے میں 2 بچے شہید ہوئے ہیں اور 3 بچیاں زخمی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان نے ایران کے ساتھ اپنے بائی لیٹرل تعلقات کو ختم کر دیا اور اپنے ایمبیسڈر کو بھی واپس بلا لیا، اور اسی حملے کی جوابی کارروائی کرتے ہوئے پاکستان نے ایران کے ساراوان میں 7 حملے کیے۔ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ خطے میں چل رہے اسرائیل حماس کنفلکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران نے اسرائیل اور امریکہ کو ایک پیغام دینا تھا، اور جس کے لیے اس نے پاور پروجیکشن کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ایئر سٹرائکس کی ہیں، لیکن پاکستان اور ایران کے درمیان ہونے والی ان ایئر سٹرائکس کا حماس اور اسرائیل کے کنفلکٹ کے ساتھ کچھ خاص تعلق نہیں، لیکن ان حملوں سے ایران اور پاکستان کے بائی لیٹرل ریلیشنز کافی زیادہ متاثر ہوں گے، اور جبکہ ایران خطے میں چل رہی اسرائیل پیلسٹائن وار کو لے کر پہلے ہی مڈل ایسٹ کے اندر انگیج ہے، تو اس وقت ایران کی کوئی بھی مس کیلکولیشن اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ دوستو، پاکستان اور ایران کے درمیان ہونے والی اس ایسکیلیشن کا کیا ممکنہ فیوچر ہو سکتا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔